رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ اسمی آفیشل نیوز یوٹیوب چینل پر آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ دوستوں، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی چچا ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، اور پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو اپنا دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ جب حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنائی، تو ابو لہب کو اپنے بھتیجے محمد کے پیدا ہونے کی اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے اپنی لونڈی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا، جس پر حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی، اور انہوں نے ابو لہب سے پوچھا کہ وہ اس کا شکریہ کیسے ادا کرے، جس پر ابو لہب نے کہا کہ جب تک آمنہ اپنے بیٹے محمد کے لیے دائی کا بندوبست نہ کر سکے، اس کے نومولود کو دودھ پلاؤ۔ فكان الرد ما معنا۔ جس پر حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ 2 سال قبل آپ کے حکم پر آپ کے ننھے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اب آپ کے بھتیجے کو بھی خوشی سے دودھ پلاؤں گی۔ اگرچہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کی سعادت صرف چند روز ہی حاصل رہی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چند روزہ رضاعت کا بھی اس قدر پاس تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو جب تک سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہی، آپ ان کے لیے وہاں سے تحفے تحائف ارسال کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اس لحاظ سے حضرت حمزہ آپ کے سگے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اور اب سنیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کی سعادت دائی حلیمہ سعدیہ کے حصے میں کیسے آئی۔ دائی حلیمہ سعدیہ کا تعلق بنو قبیلہ سعد سے تھا۔ بنو سعد کا قافلہ مکے کی طرف رواں دواں تھا، جس میں حلیمہ سعدیہ کا خاندان بھی شامل تھا۔ قافلے میں عورتیں زیادہ اور مردوں کی تعداد کم تھی، اونٹ بکریاں بھی ساتھ تھیں۔ مویشیوں کو چراتے اور پڑاؤ کرتے یہ قافلہ مکے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ان کے اپنے علاقے میں قحط سالی تھی، اس لیے ان کے جانور اور اہل قافلہ کمزور تھے۔ تھکن اور کمزوری کے باعث دائی حلیمہ سعدیہ کا خاندان قافلے کے باقی افراد سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور قافلہ ان کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ رواج عام تھا کہ قریش کے بڑے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھیں، بلکہ دیہات سے دائیوں کی جو ٹولیاں مزدوری کے لیے آتی ان کے حوالے کر دیتی تھیں، تاکہ کھلی ہوا میں بچوں کی پرورش ہو اور وہ صحت مند اور تندرست رہیں اور فصیح عربی بولنا بھی سیکھ جائیں۔ یہ دائیاں اس کے صلے میں منہ مانگی مزدوری پاتی تھیں، یہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ دائیاں خود گھروں میں جا کر اپنی خدمات پیش کرتی اور مائیں اپنی پسند کی دائیوں سے معاملہ طے کر لیتی تھیں۔ اس قافلے کی دائیاں وقت پر پہنچ گئی تھیں، اس لیے انہیں بچے حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ البتہ ابھی تک اس شہر میں ایک بچہ ایسا بھی موجود ہے جس کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، یہ سیدہ آمنہ کا در یتیم ہے۔ دائیاں امیر گھرانوں کا رخ کرتی ہیں تاکہ زیادہ مزدوری حاصل کر سکیں، لیکن جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بیوہ ہیں۔ دائیوں کو ان کے ہاں سے منہ مانگے دام ملنے کی امید نہیں۔ سردار عبداللہ کا ورثہ صرف 2 اونٹ اور 1 کنیز ہے، اس لیے کسی دائی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ وہ ایک یتیم بچے کو لینے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے اس کی پرورش کو بے سود سمجھا۔ قافلے کی دوسری عورتوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یتیم بیٹے محمد کو
دیر سے پہنچنے والی دائی حلیمہ سعدیہ کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ نبی آخر الزماں احمد مرسلی رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضات کی سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دائی حلیمہ سعدیہ کو پہلے ہی منتخب کر لیا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 روز سے یہ ملال تھا کہ دائیوں نے ان کے در یتیم کی طرف کوئی توجہ نہ دی، لیکن دائی حلیمہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رفتہ رفتہ تازگی آ جاتی ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نے پہلی بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ سفید صاف کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے نیچے سبز رنگ کا کپڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور آپ کے جسم مبارک سے کستوری کی مانند خوشبو آ رہی تھی، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے پردہ اٹھایا تو زندگی میں پہلی بار ایسے بچے کو دیکھا جس کے چہرے مبارک میں ایک خاص چمک تھی۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں 1000 دل و جان سے اس فرزند ارجمند پر قربان ہو گئی، پھر ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ نے تبسم فرمایا، میری طرف دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا، یہاں تک کہ وہ نور آسمان میں داخل ہوا۔ دائی حلیمہ سعدیہ کا مقدر جاگ اٹھتا ہے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جانے کے لیے جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہے، اور جناب آمنہ نہایت مسرت سے اپنے در یتیم کو حلیمہ کی جھولی میں ڈال دیتی ہے اور آنسوؤں اور آہوں سے اپنے بیٹے محمد کو رخصت فرماتی ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ نے اس معلوماتی ویڈیو سے ضرور فیض حاصل کیا ہوگا۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اسمی آفیشیل نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے۔